نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. ہزار بار بشویم دہن و مجھ کو گلاب ہنوز نام توی گفتم کمال ادبیست. شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد نہ داد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید، بے شمار کروڑہ شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سب سے بڑا احسان کہ پھر جو سواد اعظم ہے، یعنی امت کا سب سے بڑا گروہ اہل سنت کا، اللہ نے ہمیں اس میں پیدا فرمایا. اللہ کا یہ احسان کہ اہل سنت اللہ تعالیٰ کی توحید و وحدانیت کو ماننے والی حقیقی مسلمانوں کی جماعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رسالت و رفعت کو ماننے والی جماعت اہل سنت، اور پھر اہل بیت اعظام شہداء کربلا و بدر و حنین کی عزت و عظمت کو ماننے والی جماعت اہل سنت، اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و عظمت و شرافت و قدر و منزلت و رفعت کو ماننے والی جماعت اہل سنت. میں اس کا ایک ادنا سا فرد ہوں. کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کرنے سے، کامل علمی کی وجہ سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بھی سچ ہے. میں کام علم سے ہی میرا سوال ہی صحیح، مگر سوچنے کے لیے میں بھی سوچتا ہوں، اہل علم سے سوال بھی کرتا ہوں، سوچنے کا بھی کہتا ہوں، اور وہ سوال کا وہ جواب دیں جس کا کوئی نتیجہ ہو، جس کا کوئی فال آؤٹ ہو. لفظوں سے چپ کرا دینا تو کم و بیش میرے آقا کی حکم خلافت کے بعد اسی چپ نے تو مار ڈالا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت چلے گی، اس کے بعد کیا ہوگا. سب کہتے ہیں، تمام اہل سنت کا تو اجماع ہے کہ بعد میں ملوکیت آ جائے گی. تو میرا سوال یہ ہے حضور، خلافت اور ملوکیت میں آپ فرق کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں کہہ رہے ہیں انگریز کہ بھلا ہو بنو امیہ کے حکمرانوں کا کہ اگر وہ نہ آتے اور صدیق و عمر و عثمان و علی جیسی خلافت کرنے والے لوگ رہتے، ان کی خلافت علی منہاج النبوہ، پھر مصطفیٰ کے اور رب کے فرامین کے مطابق جو اللہ کا پیغام ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان کائنات کے اندر میرا خلیفہ ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، جو اس کو حکومت ملتی ہے، جو امر کی اولو الامر کا درجہ دیتا ہوں، مگر وہ سب اولو الامر بھی میرے امر کے تابع اپنے ہر امر کو کرتے تو خلیفہ کہلاتا ہے. مجھے جو سمجھ آیا، اس لیے تو کہاں فرمایا گیا کہ 30 سال خلافت رہی، اور اسی کو تمام محدثین و مفسرین منواتے بھی ہیں، اصول عقائد والے بھی،
اور اصول قواعد والے بھی، شرع و تعدیل والے بھی، سارے یہی بات منواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلافت رہی 30 سال آقا کے فرمان کے مطابق، پھر خلافت نہیں رہی۔ تو حضور انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے انسان کو اس کائنات میں خلیفہ بنانے کے لیے، مفہوم تو یہ آدم علیہ السلام کا کہا گیا، مگر مطلقاً تو انسان ہے نا، تو وہ خلافت انسان کی اللہ تعالیٰ کی کا حکم اس کائنات کے اندر تمام انسانوں پہ کائنات کے اندر نافذ کرنا، خلیفۃ الارض تو انسان ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، مصطفیٰ علیہ السلام اور جن انبیاء نے پھر خلافت علی الارض قائم کی، جن کا اقتدار رہا، جن کو حکومت بولتے وہ رہی، تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت سب کے سامنے، انہوں نے اللہ کا حکم نافذ کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، جہاں خاص کر داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ آیت پڑھ لیں کہ اے داؤد، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس کائنات کے اندر میرا حکم نافذ کر، اور اگر نہیں کرے گا تو میں تجھ سے بھی پوچھوں گا۔ اور انبیاء علیہ السلام اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ میں مانتا ہوں کہ تمام مخلوق بشمول انبیاء کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہیں، کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور یہی سب کا عقیدہ ہے، کوئی اللہ سے بڑھ کر کسی لحاظ سے نہیں، کوئی وہاں دم نہیں مار سکتا، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، تو ان کو حکم ہے، اور سب سے اللہ کی بہترین تابعداری انبیاء نے کی، اس لیے ایک تو اللہ نے ان کو چن کے بھیجا، اللہ کا نظر انتخاب، اللہ کے کرم انتخاب سے ہے، شان انتخاب سے ہے، ان میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر پھر بھی کائنات کے اندر جو اللہ کے حکم کے نفوذ کے اندر جو معاملات ہوئے، اللہ نے ان سے بھی بعض معاملات میں سوالات کیے، اور وہ سوالات جو کیے، جو معاملات ہوئے، آدم علیہ السلام کو فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اور یہ جب فرمایا تو پھر اس کا اگر وہ معاملہ نہیں ہوا تو زمین پہ 350 سال یا 300 سال تو روتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بھی ہے، اور بندے کی بھی شان ہے، اور نبی کی بھی شان ہے۔ ان کے لیے یہ جو معاملات مشیت تھے، ہم عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا کہ میرے ایسے اولو العزم، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فناسیہ فلم نجد لہو عزما، کہ آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا، بھول چوک ہوئی، عزمان نہیں کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر بھی 3-3.5 سال جنت سے زمین پہ آپ کو اتارا گیا، اور معاملہ جو ہے سب کے سامنے، باقی انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی باتیں آتی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب جواب دہ ہیں، عاجز ہیں۔ ہاں ہم تو بد کردار ہے، ہمارا خوف اور ان کا خوف، ان کی خشیت اور، میں اس کا موازنہ نہیں کر رہا، میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں حضور والا، میرے اوپر اللہ واسطے کی دوڑ نہیں لگا دینی، سوال ہے اس کا جواب دے دیں، مگر جس کا اطلاق اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے خلیفے کو جچتا ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جن پہ خلافت کا حکم کا لاگو ہوتا ہے، تو پھر قرآن کس کی کتاب ہے؟ اسلام کس کا مذہب ہے؟ سید الانبیاء کس کا نبی ہے؟ اور سید الانبیاء کا نواسا شہید کربلا، جس کے گلے کو میرے مصطفیٰ نے چوما، لبوں کو چوما، جس کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا، جن کے گھر کے اندر جبریل اجازت سے آتا ہے، انہوں نے اپنی پاک باز بیویوں کو بازار میں جانے کا خدشہ تھا، چادریں لٹ جانے کا خدشہ تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نہیں ہوا، چلو آپ سمجھے نہیں ہوا، آپ بتائیں کس طرح گئی؟ جو کہتے ہیں نہیں ہوا، نہیں مانتے نہیں ہوا، آپ بتائیں کس طرح ہوا؟ عزت احترام سے، چلو عزت احترام سے ہم مان لیں، چلو آپ کی مان لیتے ہیں، جو تھوڑے ہیں یہ ماننے والے کہنے والے کہ بڑے عزت احترام سے گئے، آپ جناب آپ کی مان لیتے ہیں، عزت احترام سے گئے، مگر یزید کے دربار میں تو مانتے ہو،
وہاں تم بھی زینب کا خطبہ مانتے ہو. تمہیں یزید کا رونا تو یاد آتا ہے، امام حسین کے دانتوں پہ چھڑی مارنا اور وہاں ایک صحابی کا بولنا وہ یاد کیوں نہیں آتا؟ یہ جو 100 سال بنو امیہ کی تقریباً حکومت رہی، ان کے مجہولات جو پھیلائے گئے ان کو تو بڑی دلیل سے مانتے ہو. فائدہ کیا ہوا اس ماننے کا؟ ایک گروہ نے چند لوگوں کی جو بعد میں خاص کر بنو امیہ کی اقتدار نے، حکومت نے جو معاملات خراب کیے، اس کو پکڑ کے تمام صحابہ رہن اور تمام اصحاب پہ، خلفائے راشدین پہ یہ بک بک نہ کرتے. اس بک بک کرنے والوں نے امام حسین کی شہادت کو روک دیا ہے، اور ادھر بنو امیہ کے اقتدار والوں کو بچاتے بچاتے انہوں نے بھی دوسری سائڈ پہ بھی بچاتے بچاتے کے نام پہ فضیلتیں کچھ گھڑی گئی، کچھ تھی. تو امام حسین کی شہادت کا آپ لوگوں نے کیا رزلٹ نکالا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں جو 3 دن کربلا کے ٹیلے کے قریب اپنے بچوں کے ساتھ، خدا کی قسم میں حسین کو رونے کے لیے بیان نہیں کرتا، مگر رونا جس کو نہیں آتا حسین کے ظلم پہ، حسین پہ جو ظلم اور ستم ہوا، تو دل کون سا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ امام حسین کی شہادت کو بیچ ڈالو رونے کے بدلے، بس روتے جاؤ، ویلے لیتے جاؤ، مشہور ہوتے جاؤ، کروڑوں میں بکتے جاؤ. میں اس کی بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ پاک نفوس لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی تفسیر والے، جن کو رجس سے پاک کر دیا گیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. آپ جتنے قربہ گنتے جائیں، کیا یہ ان میں قربہ اولا نہیں ہے؟ وہ سارے اور آپ بھی ملا رہے ہیں، تو یہ کیا قربہ اولا نہیں ہے؟ قربہ اولا تو یہ ہے نا، یہ تو مانتے ہو، باقیوں کو بھی ملا لو. ٹھیک ہے، میں تمام بنو ہاشم کو مان لیتا ہوں، آپ امت کو بھی ملانے چاہتے ہیں ملا لیں. مگر میرے مصطفیٰ نے جب سوال فرمایا صحابہ سے وزیر قوم کے مقام پر کہ کیا میں تمہارے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتے ہیں کہ نبی تمہارے جانوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک مقرب، زیادہ عزت عظمت، تمہاری جان سے بھی بڑھ کر تمہیں پیارے ہونے چاہیے. آسان کر دوں اگر تو اس کا احترام، اس کا حکم جتنا تمہاری جان پہ تمہارا اختیار ہے، تمہارے نبی کا اختیار اس پہ بھی زیادہ تمہارے اوپر ہو، تمہارے دل سے بھی زیادہ ہو، نفس سے بھی زیادہ ہو، تمہاری ہر خواہش سے زیادہ، ہر احترام اور طلب سے، ہر قیمت اور قدر سے، تمہاری ذاتی قدر سے بھی تمہارا نبی جب تک تمہارے دلوں پہ تمہاری ہر خواہش سے پہلے نہ ہو تو تم تو سے بے ایمان نہیں ہو سکتے. اور میرے مصطفیٰ نے یہ پوچھا کہ کیا میں یہ بات مانتے ہو کہ تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، پیارا ہوں، محترم ہوں، مکرم ہوں، قابل اطاعت اور لازم اطاعت ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک. پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، یعنی جس کے من کے میں بہت قریب ہوں، علی اس کے بھی قریب ہے. اس کو چھپاتے کیوں ہو؟ اہل سنت بھی کہلاتے ہو ظالموں. یہ تو حدیث وہ ہے جو تواتر کے ساتھ ہے. کتنا بیان کرتے ہو، اور جو بیان کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور دوسروں نے میرے مصطفیٰ کو النبی اولا پہلے کھڑا ہے، اس کو پیچھے چھوڑ کے علی علی کا دم تو بھرتے ہو. کیا اتنا اپنے نبی کا نام بھی لیتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اور عجیب بات ہے، عجیب ہے تو صحیح، کیونکہ نبی کا نام لوگے تو پھر نبی کا ہر فرمان ماننا پڑے گا. یہ فرمان بھی میرے نبی کا ہے کہ علی سب مومنین کے جانوں کے زیادہ قریب ہے. یہ بھی تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ سب کے احسان میں نے اتار دیے ہیں، صدیق اکبر کا احسان رب اتارے گا. یہ بھی تو میرے نبی کا فرمان مانو، سارے مانو نا. اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو عمر ہوتا. یہ بھی مانتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون. یہ تک بہت بڑی کمال کی مثال. یہ بھی ماننا لازم ہے کیونکہ میرے نبی کا ہر حکم ماننا لازم ہے. تو جان مان محترم اسلامی بھائی، جو سمجھ آتا ہے تمہیں، کلمہ پڑھنے والے سب سے میرا سوال ہے سوچنے کے لیے
آدھا ماننا آدھا نہ ماننا یہ طبیعت ہے، سارا ماننا شریعت ہے۔ شریعت کہتے ہیں اللہ رسول کے احکام کو۔ کوئی شہادت کو بیچ 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 مال کما رہا، مقصد حسین کیا تھا؟ امام حسین نے شہادت اس لیے دی تھی کہ میری شہادت کو بیچو، میری شہادت پہ رونا رونا رونا، گانا گانے گانا کی طرح نہیں میں کہہ رہا، یعنی زور زور سے سنانا، سر سے سنانا، گر سے سنانا، بس اس لیے شہادت دی تھی۔ آپ نے تو فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جو اس کو روک سکتا ہے روکے ہاتھوں سے، زبان سے، میں تو زیادہ روکنے کا حق رکھتا ہوں کیونکہ میں مصطفیٰ کے دست اقصد کا پروردہ ہوں، اس کی مقدس بیٹی کا مقدس بیٹا ہوں، میں تو اس کو روکنے چلا ہوں۔ تو امام حسین نے تو پیغام یہ دیا کہ میں ظالم حکمران کو روکنے چلا ہوں۔ امام حسین کا فتویٰ ٹھیک ہے یا آج تک تمہاری لکھی جانے والی باتیں ٹھیک ہیں؟ میں تمہاری لکھی جانے والی بھی ٹھیک مان لیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ امام حسین کا فتویٰ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یزید ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ معروف ہے ہر کتاب کے اندر کہ جو بھی امام حسین کو ملا کہنے لگا کہ کوفے کے لوگوں کے دل، اے امام حسین وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، یہ نہیں حکمران کے ساتھ ہیں۔ یزید کوئی ان کا ماما چاچا تو نہیں لگتا تھا نا، حکمران تھا۔ آج تک مجھے یہ بتاؤ تمہارے دل تو امام حسین کے ساتھ ہیں، بتاؤ تمہارا دل اس وقت کے حکمران کے ساتھ، ہر دور کے حکمران کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ امام حسین کی شہادت کو جو مقصود شہادت تھا وہ بیان ہی نہیں کیا گیا۔ لذت کے لیے شہادت سناتے ہو، بیچنے کے لیے سناتے ہو، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے حسین حسین کرتے ہو، اور جو امام حسین کی شہادت کو روندنے کا دوسری صورت ہے، وہ جس دن امام حسین کی شہادت کے دن ہوں گے، کربلا کا واقعہ ہوگا، اس دن وہ کسی اور کی شان سنانا شروع کر دیں، ٹوٹل صحابہ کی، پھر تھوڑا سا درمیان میں امام حسین کی بات سنا دیں۔ یہ مقصود شہادت۔ تمہاری اس منافقت کو کیا کہوں؟ یہ منافقت میں زہری منافقت کر رہا ہوں، ایمان والی تو مجھے نہیں پتا۔ یہ جو لفظی منافقت کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ امام حسین کی شہادت کے دنوں میں امام حسین کی شہادت کا مقصد، شہادت کے واقعات، شہادت کا عزم، شہادت کی وجوہات وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر امام حسین کی شہادت کو جن کی 100 سال حکومت رہی انہوں نے جو تاریخ کے اندر نفوذ کر دیا، جو ڈال دیا، ان کے اثر و رسوخ سے جو ڈالا گیا اس کو بیان کرتے ہو کہ فلاں کی یہ شان، فلاں کی یہ شان، فلاں، مگر جو جرح و تعدیل کے علماء ہیں انہوں نے ان میں سے کس چیز کو سچا ثابت کیا وہ بتاؤ۔ ادھر کہتے ہو خلافت، ادھر کہتے ہو حکومت۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خلافت اور حکومت میں فرق کیا ہے؟ اور یہ انگریز کیوں کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ کے بادشاہوں کا، حکمرانوں کا دل کرتا ہے؟ ان کے بعض مفکرین نے کہا ہے کہ ہم ان کے بت بنا کر اپنے علاقوں میں ان کو سلوٹ کریں۔ کیوں؟ کہ بنو امیہ کے لوگوں نے خلافت کو ختم کر کے اقتدار کو شروع کیا قیصر و کسریٰ کی طرح، اور آج تک جیسے ان کی دین سے ہٹی ہوئی شہنشاہیت، حکمرانوں کا دل میں جو آئے وہ قانون پاس کر دے، جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ یہ چند بندے انگریزوں کے پڑے ہوئے اٹھیں گے اور وہ جو قانون پاس کر دیں گے وہ قرآن و حدیث سے بھی آپ کے لیے اعلیٰ ہو جائے گا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ اور اس کے لیے میں اپنے تمام علماء سے سوال کرتا ہوں، حضور آپ کہاں ہیں؟ آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی جان امام حسین سے زیادہ قیمتی، اور میں گانے گا 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 امام حسین کو رو رو کے بیان کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، بڑا پیار ہے تمہیں امام حسین سے؟ امام حسین نے تو ہر برائی سے، ہر برے سے ناتا توڑ دیا تھا، تم کہاں ہو؟ تم نے خلافت حقیقی کے لیے 1400 سال کے اندر کم و بیش کچھ دن کم ہے نا 1400 سال سے، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کیا خلافت قائم کی ہے؟ نہیں کی، تو پھر امام حسین کی شہادت کو تم لوگوں نے رول دیا ہے۔
میں اہل سنت سے بھی کہتا ہوں، جو دوسرے دعویٰ دار ہیں ان سے تو تھوڑا کہتا ہوں، اہل سنت سے کہتا ہوں، تم نے امام حسین کی شہادت کو گٹ مر کر دیا، صحابہ کی نام کی اور لے کر۔ میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کو جس نے ایمان کی آنکھ سے دیکھا، کیونکہ علماء عقائد کا یہ کلیہ ہے کہ جس نے دیکھا ایمان کی آنکھ کے ساتھ ایمان پہ مرا صحابی، صدقنا وآمنا۔ مگر یہ بھی تو انہی علماء نے کہا ہے کہ عشرہ مبشرہ کے برابر ہر صحابی نہیں ہے۔ میں قرآن سے ایک آیت پیش کرتا ہوں، میرا پھر آپ سے سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کو جس نے دیکھا اور کلمہ پڑھا، اور اللہ بھی گواہی فرما رہا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا، قرآن کے اندر ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے کیونکہ اللہ دلوں تک جانتا ہے، قالت الاعراب آمنا۔ یہ جو دیہات کے لوگ ہیں میرے حبیب تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے لم تؤمنوا، اے لوگوں تم مت کہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ولیکن قولوا، اور لیکن بولو کہو اسلمنا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ میرا آپ سے سوال ہے، وہ دیکھ کر صحابی تو بن گئے، کلمہ تو پڑھ لیا، آپ کے کلیے کے تحت تو ان کا مد مقابل کوئی نہ رہا، مگر انہی سے کہا جا رہا ہے قالت الاعراب کہ تمہارے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو السابقون الاولون ہیں جن کو انگاروں پہ لٹایا گیا، اور عمار بن یاسر کائنات کے اندر یہ قریشی، یہ ہاشمی، یہ باقیوں کی بیٹی نہیں تھی، یہ غریب کی بیٹی، غلاموں کی بیٹی، حضرت سمیہ، حضرت یاسر کی والدہ، اس پہ رونا کیوں نہیں؟ ایک 70 سے 90 سال کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے نا، بھی 70 80 یا 90 سال کی بوڑھی ابو جہل جیسے گنڈے کے سامنے کھڑی ہے، جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کا فرعون کہا ہے، فرمایا ہے، اس کے سامنے وہ کہتا ہے میں تجھے مار دوں گا، کلمہ چھوڑ دے۔ جہاں غلاموں کو جانور جتنا بھی حقوق حاصل نہیں ہوتے، وہاں وہ بولتی ہے ایمان کا درجہ دیکھ اس کا، یہ اس میں نہیں ہے قالت الاعراب، یہ وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نقش ہے۔ میں سمجھانے کے لیے امام صاحب کی ساتھ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ برابر نہیں ہوگے۔ اس نے اس کے دونوں پاؤں کے اندر مخالف سے میں اونٹ دوڑائے اور درمیان میں نیزہ مار کے اس کو شہید کر دیا۔ دھرتی کے اندر، اسلام کے اندر جو پہلی شہیدہ، شہید بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فیمیل ہے، یہ عورت ہے، ان کے اسلام پہ کوئی احسان نہیں۔ والسابقون الاولون میں بھی ہے پوری فیملی، عمار بن یاسر بھی، حضرت یاسر بھی، اس کی والدہ سمیہ بھی، اس خاندان نے تو انگاروں کے اندر حضرت عمار بن یاسر کو، پھر اس کے والد کو، یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا، اذیت دے دے کر، یہ دوسرا شہید، اور پھر حضرت عمار کو آگ میں ڈال دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیسے آگ تو ٹھنڈی ہو گئی تھی ابراہیم پر، عمار پہ ٹھیک ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ واقعات، اور پھر فرمایا جو عمار بن یاسر کو شہید کرے گا وہ باغی گروپ ہوگا۔ یہ تو مستند حدیث ہے نا، یہ تو موضوع تو نہیں ہے، تو کس نے کیا اس کو؟ کس نے شہید کیا اس کو؟ میں اگلی بات پہ نہیں جانا، میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ ادھر کہتے ہو کہ خلافت اور ملوکیت میں فرق ہے، حضور کیا فرق ہے؟ ادھر کہتے ہو خلافت علی منہاج النبوہ، علی منہاج النبوہ کا مطلب رب کا حکم نبی کے ذریعے کائنات پہ نافذ، پھر نبی کے ذریعے جتنا علم ملا انسانوں کو، ان میں پہلا خلیفہ اول میں اللہ کا حکم رسول کی تھرو جو ملا، سارے کو من و عن اپنی اوقات اور شان کے مطابق اس پہ نافذ کیا۔ صدقنا وآمنا، یہی سچ ہے، میرا ایمان ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ، ان دونوں عنہما نے، انہوں نے نافذ کیا اور صحابہ نے ساتھ دیا، عثمان غنی نے نافذ کیا، میں بغاوت کے حالات پہ نہیں آ رہا، نافذ کیا، حضرت علی نے نافذ کیا، ان کو سب خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی تمام محدثینوں
مفکرین اسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے خلیفہ بالحق، امام حسن بھی خلیفہ بالحق۔ پھر امام حسین کی صلح کا آڑ لے کر یہ کیوں کہتے ہو کہ امام حسین نے جو کیا اس لیے فلاں ٹھیک ہو گیا؟ میں کچھ نہیں کہتا، میرا ایک سوال ہے۔ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کی خلافت نہیں ہے، حکومت ہے؟ میرا سوال ہے کہ خلافت اور حکومت میں کیا فرق ہے؟ خدا کی قسم میں نہیں کہتا کہ کسی صحابی کو گالی دو، ورنہ جو کہ میرے مصطفیٰ نے جب فرما دیا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، ایمان والا ہے۔ مگر میرا سوال یہ کہ جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سب کا ایمان برابر نہیں ہے، قالت الاعراب آمنا، ایمان برابر نہیں، تم کہتے ہو کہ فلاں فضیلت، فلاں جو فضیلتیں بتاتے ہو وہ ثابت تو کرو، ایسے تو نہ بتا دو نا، موضوع تو نہ ہو نا۔ مستند دو حوالے مورخین کے، یہ کف لسان کا حکم کہ زبان درازی کا مطلب یہ ہوتا ہے، زبان درازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی شان کے اندر گستاخ کلیہ لفظ نہ کہو، کہنا بھی نہیں چاہیے۔ جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تو کس کا ایمان بچے گا؟ نہیں کہنا چاہیے۔ مگر تجزیہ تو بیان کرو گے، یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہو؟ اللہ سے بڑھ کر تم کیا، اس کا ترجمہ تو چلو اردو کی بات ہے، عربی والے ترجمہ تو نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں اس لفظ کو؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تو کہہ سکتا ہے نا، مگر ہمیں بتانے کا اللہ کا کیا مقصد تھا وہ بتا دیں۔ اولو العزم پیغمبر، بندہ اللہ کا، اولو العزم معاملہ اللہ کا اور بندے کا، ہمیں کیوں بتایا گیا حضور؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب عاجز ہے، اللہ سب سے پوچھ سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قالت الاعراب، یہ جو آ رہے ہیں، اچھا پہلے السابقون الاولون والے ہو گئے، پھر مہاجرین ہو گئے، پھر بدر والے ہو گئے، پھر مدینے والے ہو گئے، پھر انصار ہو گئے، پھر اصحاب شجرہ ہو گئے، یہ خلفائے راشدین، ان کے مقامات قرآن اور نص سے مضبوط ثابت، عشرہ مبشرہ ہو گئے، اہل بیت عظام ہو گئے، ان کی تو ثابت۔ مگر یہ جب آیت سورت اذا جاءک نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ کتابیں اٹھا کر دیکھو، حضرت ابو سعید خدری نے مروان بن حکم کے سامنے، جب وہ مدینے کا گورنر تھا، کس کی خلافت تھی پڑھ لینا، گورنر تھا، اور دو جید صحابی اس کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اس نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ خلاف کا یہ جو ہجرت ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، ہجرت ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی دار الکفر سے، دار الظلم سے دار الاسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، مکہ فتح ہونے کے بعد اب مکے سے آنے والا مہاجر نہیں ہوگا، اس کو من المہاجرین والانصار، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ اس آیت میں اب نہیں آئے گا، یعنی یہ اب مہاجر نہیں ہے، اب تو مکے کی ریاست میرے مصطفیٰ کی اور خلافت والوں کے قبضے میں آ گئی، یہاں مہاجر نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت سورت نازل ہوئی تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مروان نے ڈنڈا اٹھا لیا، وہ ظالم کہتا ہے کذب تھا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جو صحابی ساتھ بیٹھے تھے ان ظالموں کے ڈر سے کچھ دیر تو خاموش رہ کے یہ حیا کرے گا، جب اس نے حیا نہیں کیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ سچ فرما رہے ہیں، تم لوگ ان صفات میں شامل ہی نہیں ہو جو مکہ والے دن مسلمان ہوئے، تو ان میں بھی سارے درجہ ایمان میں برابر ہیں؟ نہیں ہیں، نہیں ہیں، تو پھر وہ اصحاب بدر کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مکہ والے دن مسلمان ہوئے، جو مال لے کر مسلمان ہوئے، جن کو مال دیا گیا کہ مال دے کر دل جوئی کر کے ان کو جہنم سے بلا رہے، میرے نبی تو عمر صلی اللہ علیہ رحمۃ للعالمین، ان کا درجہ ایمان اور وہ جو بدر کے اندر کھڑے تھے ان کا درجہ ایمان برابر کیسے کرتے ہو؟
عہد والوں کا درجہ ایمان کیسے کرتے ہو؟ کلیجہ چبانے والوں کے ایمان کے برابر کیسے کرتے ہو؟ مشکل گفتگو ہے، مجھے بھی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کو کربلا کی ریت پہ اب بھی رول رہی ہے، روتی ہے تو لوگوں، اس کو بھی کچھ نہیں بولنا، اس کو بھی ارے کچھ نہ بولنا، گالی گلوچ نہ کرو، تجزیہ تو کرو، انالیسس تو کرو، خلافت کو لے آنے کے لیے کیوں نہیں لے آتے؟ پھر امام حسین کی شہادت بیان کیوں کرتے ہو؟ مان لینے کے لیے؟ پھر خلافت کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ کتابوں کے اندر کیوں چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ لوگوں تک میلاد کی محفلوں کی ساری دلیلیں دو گے اور دوسرے منحوس اٹھے گے میلاد کو حرام کرنے کے لیے ساری دلیلیں دیں گے۔ ارے ظالم، تم اس لیے آئے تھے، تم تو آئے تھے اس کائنات کے اندر خلافت کو نافذ کرنے کے لیے، وہ کہاں ہے؟ اور امام حسین نے خلافت کو قائم کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو کربلا کی ریت سے لے کر یزید پلید کے دربار تک ننگے اونٹوں پہ سوار کرانے کے ساتھ درندوں کے درمیان اپنے علی اکبر علی اصغر جیسے بچوں کی لاشوں کو رول دیا، ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے، ان ٹکڑوں کے گرد درندے پھرتے رہے۔ ارے وہاں اس حالت میں جانے کی تم نے کیا قیمت دی ہے؟ بتاؤ نا، کیا قیمت دی ہے؟ یہی قیمت دی ہے کہ 14 سال کے اندر پھر تمہارے اندر خلافت منہاج النبوہ والی نہیں آ سکی۔ کہو گے حسین نہیں، امام حسین نے شہادت اس لیے دی تھی کہ تم سے روٹے پیتے رہو، جیسے وہ بی بی زینب نے کہا تھا، وہ ابن زیاد کی دربار کے ارد گرد رونے ہوئے، ایسے روتے مرو گے، گناہ کیا ہمارے ساتھ یہ کیا؟ وہ تو مرے جو نہ مرے، جو نے دھوکہ کیا نہ کیا، چھوڑو اس بحث کو، تم نے کیا کیا؟ وہ جو محرم کے اندر شہادت بیان کرتے ہو اور جو شہادت کے دنوں میں کچھ اور بیان کرتے ہو، ان دونوں سے پوچھتا ہوں، تم نے خلافت علی منہاج النبوہ نافذ کی ہے؟ تم نے خلافت علی منہاج النبوہ نافذ نہیں کی تو امام حسین کی کربلا کی ریت پہ پڑی لاش تم سے سوال کرتی ہے، ظالمو جواب دو، کیا کر رہے ہو؟ صرف نام پڑھا رہے ہو، منطق پڑھا رہے ہو، اصول کلام پڑھا رہے ہو، اصول عقائد و فصاحت و بلاغتیں پڑھا رہے ہو، یہ ساری چیزیں پڑھا کے تمہاری حکومت پہ کون بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں سلیمان رشدی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے؟ تم مر گئے ہو، اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے میرے بیلٹ کے بڑے بڑے علماء ان کی ملاقات کو پہنچ جاتے ہیں، یہ عاشق رسول ہے۔ کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ امام حسین کیا صرف ابن زیاد سے اور یزید سے سوال کرے گا؟ عمار بن یاسر نے فرمایا تھا نا، میری لاش کو انہی کپڑوں کے ساتھ دفن کرو، میں قیامت والے دن بنو امیہ کے حکمران سے حساب لوں گا۔ وہ کس کا کہا تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ حکومت اور خلافت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ کسی صحابی کو گالے دو، اللہ باللہ سنت اللہ نہیں دے، مگر فرق تو بتاؤ، خلافت اور حکومت میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق ہے تو تمہاری ڈیوٹی تو خلافت کو لگانی ہے۔ میں تجزیہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تم خلافت کی طرف آؤ نا، میرا تو علم نہیں ہے، جو علماء اہل الرائے ہے۔ میں علامہ طاہر القادری سے پوچھتا ہوں، اتنا علم عمران خان کے ساتھ تو مل کر آپ نے بڑا جہاد کر لیا تھا، اتنے دن بیٹھے حضور یہ ادب کے ساتھ، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جنہوں نے آپ کے خواب کے پکڑ کے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، وہ حسد کے مارے ہوئے ہوں گے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں دعوت اسلامی والوں سے پوچھتا ہوں، یہ کون سی توحید اور محبت اس کے رسول ہے؟ امام حسین کا لاشا تو کربلا کے اندر خلافت کے لیے رل گیا، اور تم کس کس کے ڈے بنا رہے ہیں؟ خلافت کے لیے جس کی لاش رل گئی اس کے لیے تو بیان کرتے ہو، ادھر سے ادھر 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 سے مواد پکڑتے ہو، کیوں؟ مجھ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ تم کیا کرو گے، کیا فرق پڑتا ہے، میری نیت بری نہیں ہے،
میرے الفاظ تمہیں مشکل لگیں گے. میرا صرف اتنا سوال ہے حضور میں غلط، میرا طریقہ غلط، صحیح طریقے سے خلافت کیوں نہیں لے آتے؟ اور امام حسین نے اگر خلافت علی منہج النبوہ کے لیے نکلا تھا اور امام حسن نے اسی شرائط پہ تو آپ نے صلح فرمائی تھی کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم خلافت علی منہج النبوہ کے طریقے پہ حکومت چلاؤ گے. نہیں چلی، یہ تو تم مانتے، اس بات کو تم چھوڑ دو، جو گزرا سو گزر گیا. میں تم سے پوچھتا ہوں، اب بھی امام حسین کی لاش، اب بھی حضرت حسن کی وہ زہر کھا کر چپ کر جانا، موقع دینا، تم کہتے ہو کہ کیوں صلح کی؟ اس لیے صلح کی کہ میرے مصطفیٰ نے صلح حدیبیہ کی تھی اور سب کو لگتا تھا کہ کیوں کی تھی، بعد میں اللہ نے سچ ثابت کر دیا کہ کیوں کی تھی. امام حسن نے ثابت کر دیا کہ میں تو صلح کر رہا ہوں، ان کو خلافت دے دیتا ہوں، خلافت کو خلافت کے طریقے پہ چلاؤ. وہ کہتے ہیں کیسے؟ اسوا بتاؤ. انہوں نے فرمایا صدیق کے طریقے پہ چلاؤ. یہ تو نہیں کہا کہ میرے طریقے پہ چلاؤ، چلو یہ مشکل لگتا، صدیق کے طریقے پہ چلاؤ. حالانکہ اس کی خلافت متعلق میرے مصطفیٰ کا فرمان سے تو ثابت ہوتی ہے کہ 30 سال، ان کے 5 ماہ بلال سے 30 سال بنتی. کہ صدیق اکبر کے طریقے سے چلاؤ، عثمان غنی کے طریقے سے چلاؤ، مولا علی کے طریقے سے چلاؤ، حضرت عمر رضی اللہ، تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے سے چلاؤ. یہ تو پہلے چلی، اس پہ چلی تو پھر یہ مہر لگاؤ، چلی. سب تو کہتے ہو خلافت نہیں ہے تو ملوکیت ہے. ملوکیت مانتے ہو نا؟ ملوکیت مانتے ہو تو پھر خلافت کب لگاؤ گے؟ ان کی صلح کے بعد، ان کو موقع دینے کے بعد. پھر جب یزید آیا، امام حسین اٹھے، آپ نے فرمایا کہ شارب الخمر، یہ شرابی ہے. صفائی دیتے ہیں بعض کیا لفظ کہوں ان کو، بعض خبیث کے پیروکار خبیث، کہ وہ یہ تھا وہ یہ تھا. قسطنطنیہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ علاقے جو ان پہ پہلا جیش حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا. تو یزید اس میں تھا، یہ یزید اس میں تھا. یہ حدیث کے لفظ ہیں. کس حدیث کے لفظ ہیں؟ فلاں راوی. مگر یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ پہلے لشکر کا تو کئی ائمہ نے لکھا کہ پہلے لشکر کا تو وہ سربراہ ہی نہیں، اس میں شامل ہی نہیں تھا. یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بلاد روم کے اندر جو پہلا حملہ ہوگا، جو پہلا لشکر ہوگا وہ جنتی ہوگا، مغفور لہم، وہ بخشش والا ہوگا. اتنی تو حدیث ہے. آگے تم لوگ فرما دیتے ہو تم کہ اس میں یزید تھا. یہ موضوع روایت آگے جو اس میں یزید تھا، یہ موضوع ہے. یہ بنو امیہ والوں نے اپنے آپ کو پہلے انہوں نے ہر ممبروں پہ، ہر جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ اعلان کراتے رہے. یہ کیوں نہیں بیان کرتے تھے؟ کیوں کراتے رہے؟ 100 سال تو ان کی حکومت تھی. یہ جھوٹی روایت لوگوں نے گاڑ لی تھی. کراتے رہے، ایک دو دن کی بات تھوڑی ہے. ہاں تمہیں سلمہ فرماتی ہے، تم نبی کو تکلیف دے رہے ہو، لعنت کر رہے ہو معاذ اللہ. کسی نے پوچھا نبی پہ کیسے کوئی کر رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کر. بات کہاں تک جاتی ہے؟ جب تم لوگ یہ کہتے ہو کہ علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، یہ کہاں تک جاتی ہے؟ یہ حضرت ام سلمہ کا فتویٰ بتا رہا ہوں. یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ پڑھنا آتا ہے تمہیں مغفور لہم، اور اس میں پھر آگے خود یزید کو ملا دیتے ہو. میرے مصطفیٰ نے تو یہ فرمایا تھا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت بعد میں حکومت. میرے مصطفیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے منبر پر بنو امیہ کے چھوکروں کی بعض الفاظ میں بندروں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب میرے مصطفیٰ نے تو ان کو بندر کہا ہے، اس کو وہ بدتمیز چھوکرا کہا ہے، جیسے خلافت اور اسلامی حکومت تباہ اور اسلامی اقدار تباہ ہو جائیں گے. تم اس کو مغفور لہم میں وہ شامل کرو. ظالموں کیوں کرو؟ مگر امام حسین کی شہادت، ہم نے فرمایا ظالم حکمران کے خلاف نکلا خلافت کو قائم کرنے کے. اس بحث پہ نہیں جاتا کہ قائم ہوئی یا نہ ہوئی، وہ تو آپ پہ چھوڑ گئے. اس نے یزید کو، بنو امیہ کو ننگا کر کے رکھ دیا کہ یہ خلافت نہیں ہے، ظالم ہے، یہ فاسق حکمران ہے. تم آج تک 1400 سال کے اندر خلافت قائم کی، تم نے خلافت عثمانیہ کی مثال دیتے ہو. وہ علی منہاج النبوہ والی خلافت، جن کے خاندان کے اندر ایک بیٹے کو بچانے کے 10 بیٹے ذبح ہوتے تھے.
ٹھیک ہے ایک آپ لمٹ کہیں، مگر انہوں نے بھی خود کو کیسے بچا؟ جب خلافت میں نہیں چلی کیوں؟ بنو عبیس نے اہل بیت کا نام لے کر وہ آئے، حکومت کی، کہتے ہو نا فلاں خلیفہ بڑا نیک، فلاں خلیفہ بڑا نیک، فلاں خلیفہ بڑا نیک۔ ارے بڑے نیک والوں نے اہل بیت اعظام کے ائمہ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ چونکہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ نہیں تھی، وہ بھی ملوکیت تھی، بنو امیہ کی طرح بنو عباس بھی ملوکیت تھی، یہ سب مانتے ہیں۔ خلافت کہاں ہے؟ امام حسین کی تو لاشا مبارک ٹکڑے کربلا کی ریت پہ ابھی بھی امت سے سوال کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ تم سے سوال کر رہے ہیں، میرا نواسا جس خلافت کی کے لیے اس کے ٹکڑے ہو گئے، میری بیٹیاں درباروں میں پھرتی رہی، ارے امت کے علماء کہاں ہو؟ اب بھی حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ میرا سوال ہے، مجھے جواب چاہیے، امت کے ہر غیرت مند کو جواب چاہیے۔ تمہیں جان پیاری ہے تو پھر حلوے کھانے چھوڑ دو، ہماری جان چھوڑ دو، ان لوگوں کو بات کرنے دو، تھوڑا علم صحیح، جس نے آج بھی بھری کائنات کے اندر تمہاری طرح وہ صرف نحو منطق نہیں جانتا تھا، جس نے جا کر راجپال کو مار دیا تھا، کون تھا؟ وہ چیما کون تھا؟ وہ جس نے وہ جا کے رشدی کو مار دیا، وہ کون ہے؟ تم کہاں؟ ابھی بھی پسپسی کی طرح پیچھے پڑے چھپے ہوئے ہو، اور تمہارا اس وقت کا لعنتی ترین سیاستدان بکواس کرتا ہے کہ اس کو وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو تم اس کو ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہو، اس کے ترانے گاتے ہو۔ اور جس نے رمضان کے اندر، اس نے محرم کے اندر ظلم کیا، اس ظالم نے رمضان کے اندر لاکھوں علماء کو رمضان 2 دفعہ ان پاکستان کے حکمرانوں نے ڈال دیا جیلوں میں، حفاظ کو، علماء کو، جس مسجد سے یا رسول اللہ کی صدا آتی تھی، ہر مولوی کو جس نے جا کر ہاتھ باندھ کر لکھ نہیں دیا۔ سارے بہادر نہ صحیح، اگر تم سارے گدی میں سیر اٹھی پڑتے جو پورا 10 دن نہیں، پورا محرم اس کی امام حسین کی شہادت مناتے۔ میرے شہر خانپور کے اندر 15 دن سے شہادت کی محفل ہو رہی ہے، اور صبح کے ٹائم بچوں کا پڑھانے کی چھٹی، رات ہم شہادت سنتے رہے۔ شہادت سن کے ایک نمازی نہیں بنا، شہادت سنی ہے، ایک بندے کے منہ پہ داڑھی نہیں، شہادت سنی ہے، ایک بندہ دیندار نہیں ہو، شہادت سنی ہے۔ یزید کو گالیاں دیتے رہو، خلافت تو قائم کرو، اور تم حلوے کھانے والوں، تم تو غیرت پکڑ لو، اور ان حکمرانوں کے ساتھ یہ تو بنو امیہ سے بھی بدتر لوگ ہیں، یہ تو نمازیں تک ان کو آتی بھی نہیں، جو خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے بار بار تقریر سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیڑا لفظ ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بار بھی نہیں پڑھ سکا وہ تمہارا لیڈر ہے۔ اور جو مولوی بیٹھے تھے اسمبلی کے اندر اور خاتم نبوت کے خانے کو جو جسٹ خانوں میں رہ گیا ہے اس کو مٹایا جاتا، تب چپ تھے، جب کرسی چھینی کی تو پھر سیرت خاتم نبوت کی کانفرنس سے ہوئی۔ ارے ظالم، حیا کرو، کچھ تو خیال کرو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اور جب تمہاری حکومت چلی جائے، تمہارا قصہ چلا جائے، پھر کہتے ہو ہم حسین کی طرح ڈٹ گئے۔ عمل تو بتاؤ امام حسین والا کون سا ہے؟ خلافت کی خاطر قدم اٹھاؤ، پھر امام حسین کی بات کرو نا۔ 1400 سال سے امام حسین کی تڑپتی ہوئی لاشیں، کربلا کے لاشیں، وہ 90 سالہ بوڑھا مسلم بن اوسطہ تم سے سوال کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ میری لاش کو 70 بار کاٹو، پھر جلا دو، پھر زندہ کرو، پھر بھی خلافت قائم کرنے کے لیے امام حسین کا ساتھ دوں گا۔ تم کہاں کھڑے ہو شہادت کے نام پہ مال کھانے والوں؟ اور پھر شہادت کی آڑ میں صحابہ کو بکنے والوں، جن کی خلافت کی کائنات کے اندر مثال تو کافر دے رہے ہیں کہ اگر
خلیفہ راشدین جیسی خلافت قائم رہتی تو کائنات کے اندر صرف اسلام کی حکومت ہوتی. یہ تو کہتے ہیں بنو امیہ کا بھلا ہو کہ جیسی ہماری حکومت تھی ویسی وہ بھی کر رہے ہیں، بس نماز روزے پڑھتے رہو میں کیا فرق ہے، حکومت نہ بناؤ. آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دیندار لوگوں کا حکومت سے کیا کام. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ بنو امیہ کی آواز ہے، یہ انگریزوں کی آواز ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی آواز ہے. وہ بھی تو اپنے راہبوں کو کہتے جاؤ اپنے گرجوں میں، وہاں اولیاء بھی تھے نا، کہتے ہیں یہ جو راہب تھے ان کی کرامتیں بھی صادر ہیں، مگر خلافت نہیں ہے. پھر میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے کتنی قربانی، صحابہ کی قربانیوں سے دین پاکستان تک پہنچا ہے. یہ جو بیرونی طاقتوں سے لڑ کر، اندرونی سے لڑ کر صحابہ نے ہر کونے تک اسلام پہنچایا، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پہنچایا. مگر اندر کے منافقین کو ننگا کرنے کے لیے اہل بیت نے قربانی دی ہے. اسلام کا چولا پہن کر میرے مصطفیٰ نے منافقین اگر ہوتے تھے تو وہی آ جاتی تھی. ہم تو وہی والے نہیں. اپنے اعمال اور اپنی حکمت سے اہل بیت نے ننگا کر کے رکھ دیا. جو اسلام کا چولا اوڑھ کر خلافت پہ بیٹھے، یہ امام حسن اور حسین نے، حضرت علی نے بتا دیا کہ خلافت کیا ہوتی ہے. ان حالات کے اندر وہ قربانی ایسے نہیں دے گے، ایسے حالات بھی ہو تو خلافت کس طرح قائم کی جاتی ہے، اس کے لیے کوشش کیا کی جاتی ہے. تم حضرت علی سے قیمتی ہو، تم عمار بن یاسر سے قیمتی ہو، جس کی پہلی کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ کی امت کے اندر پہلی بوڑھی والدہ شہید ہے. وہ کس دن شہید ہوا؟ عمار بن یاسر کس دن شہید ہوا اور کیوں شہید ہوا اور لفظ کیا تھے؟ میں نہیں کہتا کہ اس بنیاد پہ تم کسی کو گالیاں دو، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ خلافت تو قائم کرو. علماء سے عرض ہے تو جن لوگوں نے متولیوں کے ہاں جن کی 2 3 4 تنخواہ ہے بیچاروں کو، پھر علم بھی میری طرح دوسرے قدم پہ ختم ہو جاتا ہے. میرے پاس نہیں ہے علم. میرا سوال ہے، جتنا تاریخ کا تھوڑا بہت میں طالب علم یا تاریخ کے طالب علموں سے میں پڑھتا ہوں، جو موازنہ کرنے کی بات کرے ان کو تو تم گالیاں دیتے ہیں. تم نے تقریروں کے لیے موقع بنائے، یہاں فلاں بیٹھے ہیں، ناصری بیٹھے ہیں تو یہاں صحابہ کو بیان کرو، یہاں رافضی بیٹھے ہیں تو یہاں اہل بیت کو بیان کرو. ایسا تو نہ کرو. جہاں بھی بیان کرو مقصد تو بتاؤ کہ اس کائنات کے اندر تم آئے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے. علیہ اللہ بحکم الحاکمین کی آیت کو فٹ کر، انی جاعل فی الارض خلیفہ کو فٹ کر. خلافت علی منہاج النبیہ سے نبوت سید الانبیاء کی خلافت کو اس کائنات کے اندر لاگو کرنا تم سے سوال نہیں ہوگا. جو کہتا ہے مجھ سے سوال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ علل اعلان عالم ہو کر اعلان کرے گا مجھ سے سوال اب نہیں ہوگا. اب خلافت کی ضرورت نہیں ہے، اب نواز شریف کی ضرورت ہے، اب زرداری کی ضرورت ہے، اب عمران کی ضرورت ہے. ایک خان شان تم کو، میں نہیں کہتا ایسے ظالم کو جو رشدی کو جیسے. میں تم سے سوال کرتا ہوں، اس ساتھ تو وہ سکول کی پڑھنے والی، وہ ڈرامے میں کھیلنے والی، یا ان کی اولادیں ساتھ ملی ہوئی ہے، چونکہ آج کل انگلش میڈیم کا دور ہے، ان کی اولاد سے میں کیا توقع رکھوں؟ وہ اس کے فالوور ہوں گے. میں تم سے سوال کرتا ہوں گدی نشینوں کہاں بیٹھے ہو؟ اپنے بزرگوں کی لاشوں کے تقوی بیچ ابھی تک نہیں تھکے. ابھی تک امام حسین کی شہادت کو بیچ تم تھکے نہیں. امام حسین کی طرح اس کی کربلا کی ریت پہ پڑا ہوا لاشا مبارک تم سے سوال کرتا ہے، ظالموں تمہاری جان زیادہ قیمتی ہے. ادھر تو کہتے ہو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مجھے ہمیں نبی اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے. اور یہ بھی حدیث پر تو اللہ یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا سب سے پیارا جو نبی، سب سے پیارا اس کے سب سے پیارا بیٹا، وہ کربلا کی ریت پہ تم سے سوال کر رہا ہے، جو کہ شہید تو فوت نہیں ہوتے. وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَهْدِي. امام حسین تو زندہ ہے، اور اس طرح زندہ ہے کہ تم ہم جیسے مردوں سے کروڑا درجہ بہتر زندہ. امام حسین تم سے سوال کر رہا ہے. اس وقت تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ یہ ہر سال محرم کے اندر پہ کیا مناتے ہو، کیا کرتے ہو؟
ہر گل خانی پہ تقریر شہادت کی کر کے لوگوں کی جیبیں تو صاف کرتے ہو، خلافت علی منہاج النبوہ کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ اس کو بھی کچھ نہ ہو، کسی کو کچھ نہ کہو، میں بھی کہتا ہوں نہ کہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر خلافت علی منہاج النبوہ کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ تم سب سے سوال ہے میرے جیسے ان پڑھ بندے کا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس کا جواب چاہیے، جس دن جواب مل جائے مجھے بتا دینا تاکہ میری تشفی ہو جائے، میں ایک مسلمان ہوں، میرے اندر سوال ہوا ہے، کمزور علم کی وجہ سے ہوا ہے، بڑے علم والوں سے، مگر بات یہ ہو کہ جس میں خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرنا اگر آپ ساکت ہو گیا اور وہ نص سے ثابت کرو کہ آپ ساکت ہے تو پھر چپ ہوں میں، مگر میرا ساری امت کے علماء سے دست بستہ، میرے کوئی مشکل جو لفظ میں رجوع کرتا ہوں، میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، مگر خلافت علی منہاج النبوہ کے لیے آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے وہ ذرا مجھے بتائیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ دن رات صرف نہ پڑھو، تم 30 سپارے یاد کرا دو، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ گھر گھر گلی گلی کے اندر انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام اب بھی زندہ ہے، ہر جگہ سے اذان آ رہی ہے، دن علماء کا یہ صدقہ میں مانتا ہوں، مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سے جو دین کا علم ہے، جتنا علم ہے اس کا سوال ہوگا، اور سب سے بڑا جو اس کائنات کے اندر جو کائنات کا خلیفہ ہے، تو نے خلافت علی منہاج النبوہ کے لیے کوشش کی؟ اور ایک کسی نے جھوٹی موٹی ایک قبیلے نے کوشش کی جس کو کئی قبیلہ کہتے ہیں، وہ بنو عثمان کے نام پہ وہ 600 سال کر گئے، تو نام والی نہ کرنا، وہ اسلام والی کر، ایمان والی کر، وہ والی کر جو امام حسین نے کی تھی، وہ نہ کر قالت الاعراب آمنا، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ جو کر گئے وہ والی نہ کر، وہ کر جو امام حسین، حسن، علی کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صدیق اکبر، عمر، عثمان، یہ جو کر گئے ان والی کر۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں میری اوقات نہیں ہے، آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہے، آپ کے پاس ممبر بھی ہے، آپ کے فالوور بھی ہے، آپ کے ماننے والے بھی ہیں، آپ کا جبہ بھی ہے، آپ کا دستار بھی ہے، آپ کی گدی بھی ہے، آپ کا نام بھی ہے، آپ بڑے صرفی ہے، آپ بڑے نحوی ہے، آپ بڑے منطقی ہے، آپ بڑے ابوالکلام ہے، میرا سوال اتنا ہے جناب من، آپ کے بڑے کروڑوں مرید ہیں، اتنے مرید جو ہجڑوں کی طرح پھرتے رہے، خلافت علی منہاج النبوہ کے لیے کچھ کام نہ کریں، تو مجھے اس کا جواب چاہیے، حضور کیوں؟ اگر آپ یہ ساکت حکم ہو گیا ہے تو مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں شور مچانا، میرے اندر کا جو زمین شور مچا رہی ہے میں اس کو سلا دوں۔ خدشہ ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے، وما توفیق الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے، ہمیں وہ دور دکھا دے جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا بھی بندہ عطا فرمائے، آمین بجائے۔